السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری کشمیر چیپٹر میں. اور کشمیر چیپٹر کی ایپیسوڈز میں اس وقت کشمیر کی جو نامور اور مشہور خواتین ہیں اس کے متعلق ہم پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو آپ کو بتایا تھا ولالہ عرفہ للدید کے بارے میں بتایا تھا. اس ویڈیو میں ہم آپ کو مزید کچھ خواتین کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنے دورے میں کشمیر کی سیاست پہ یا کشمیر کے نقشے پہ اپنا آپ منوایا اور دنیا کے نقشے پہ بھی، دنیا کے ناموں میں بھی اپنے آپ کو بڑی خواتین میں شامل کروایا. تو ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں تاکہ ہم آپ تک جو ہے سچی حقائق پہ مبنی اور تحقیق کر کے آپ تک تاریخ آپ تک پہنچا سکیں. تو جی، کشمیر کی چند جو نامور خواتین ہیں ان کے متعلق 8ویں 10ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں 3 خواتین کشمیر کی سیاست پر چھائی رہی. ان میں سے ایک جے دیوی، دوسری دیدا رانی اور تیسری کوٹا رانی تھی. 14ویں صدی میں لالہ عرفہ نے شاعری اور تصوف میں اور 16ویں صدی میں حبہ خاتون نے شاعری اور موسیقی میں شہرت عام پائی. لالہ عرفہ کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو بنا چکے ہیں. حبہ خاتون کے بارے میں بھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. آج کی ویڈیو ہے جے دیوی، دیدا رانی اور کوٹا رانی کے متعلق. جے دیوی سب سے پہلے. جے دیوی ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی. وہ نوجوانی کی عمر میں بیوہ ہو گئی. اس وقت کے حکمران جیا پیڈ جو 764 سے 781 تک رہے کی نظر اس پر پڑی. اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس نے اس سے شادی کر لی اور اسے محل میں لے آیا. بادشاہ کا جلدی انتقال ہو گیا. اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا اور وہ بھی جے دیوی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا اور اسے اپنا لیا. جے دیوی کے بھائیوں کا سرکار دربار میں اثر بڑھ گیا. اس کے نتیجے میں جے دیوی کے بھائیوں میں سے ایک کا پوتا اونتی درمن بادشاہ بن گیا اور اس طرح ابتل خاندان کی حکمرانی کا آغاز ہوا. دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہیں دیدا رانی. دوسری دیدا لوہارا پونچھ کے حکمران کی بیٹی تھی. لوہارا یہ پونچھ کا ایک حکمران خاندان تھا. اس کی شادی گپت خاندان کے دوسرے حکمران کھیما گپت سے ہوئی. وہ کشمیر کے اقتدار پر 8 سال تک چھائی رہی. پہلے ملکہ کی حیثیت سے کھیما گپت کی وفات پر وہ نابالغ بیٹے ابھی مایوں کی ریجنٹ بن کر کاروبار حکومت چلاتی رہی اور آخر میں خود حکمران کی حیثیت سے. دیدا کا اپنے شوہر پر اتنا اثر تھا کہ اس کا نام کھیما گپت کے بجائے دیدا کھیما پڑ گیا تھا. دیدا انتہائی خوبصورت عورت تھی. اس کے ساتھ وہ حد درجہ ذہین بھی تھی. اس کی ایک ٹانگ میں لارڈ بائرن کی طرح کچھ نقص تھا، لیکن اسے اس جو نقص کو وہ اس طرح استعمال کرتی تھی کہ اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا تھا اور اس کے کئی چاہنے والے محصور ہو جاتے تھے. بتایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے پوتوں کو بھی موت کے گھاٹ اتروا دیا تھا. اس کے ساتھ ہی وہ کبھی کبھی دھرم کے کام بھی کیا کرتی تھی. اس نے مندر اور مٹھ بھی بنوائے. اس کا آخری منظور نظر ننگا نامی چوپان تھا جو ہوتے ہوتے چیف منسٹر اور سالار اعلیٰ کے عہدے تک پہنچا. انہی دنوں پر پرتھوی راج حاکم راجوری نے سرکشی اختیار کی. دیدا رانی نے ننگا کو لشکر جرار دے کر اس کی سرگوبی کے لیے بھیجا. اس نے بڑی جوان مردی اور عالی حوصلگی کے ساتھ کئی ایک خونریز لڑائیوں کے بعد پرتھوی راج کو شکست فاش دے کر گرفتار کر لیا. دیدا کا انتقال 1003 میں ہوا. رانی دیدا نے 62 مندر آباد کیے. اس نے اپنے شوہر کی یادگار کے طور پر کنگن پور آباد کیا جو اب کنگن کہلاتا ہے. اس نے اپنے بیٹے کے نام پر بھی مینو پور آباد کیا جو اب بمن کہلاتا ہے. دیدا مر کا مشہور قصبہ بھی اسی ملکہ کے نام سے آباد ہوا. مرنے سے پہلے دیدا رانی نے اپنے خاندان کے ایک فرد سنگرام کو بادشاہ بنوایا. دیدا رانی شادی سے پہلے لوہارا خاندان سے تعلق رکھتی تھی. چنانچہ اس طرح سے لوہارا خاندان اقتدار میں آیا جس نے 1003 عیسوی سے 1101 عیسوی تک کشمیر پر حکمرانی کی. سنگرام راجہ 1003 سے 1028 تک
برسر اقتدار رہا۔ اسی کے دور میں محمود غزنوی نے کشمیر پر حملہ کیا اور ناکام رہا۔ اس کے بعد تیسری جو خاتون ہیں وہ ہیں کوٹا رانی۔ کوٹا رانی لداخی شہزادہ رینچن نے 1324 میں سلطان صدر الدین کے نام سے کشمیر پر حکمرانی کا آغاز کیا۔ رینچن شاہ یا صدر الدین کے متعلق ہم پہلی ویڈیوز میں بنا چکے ہیں۔ وہ رام چند کی بیٹی کوٹا رانی کو اپنے عقد نکاح میں لے آیا۔ کوٹا رانی کا اصل نام کوچرن تھا، جو کشمیری زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی کبوتری ہے۔ تحریر میں اس کی صوتی لفظ سے درست ترجمانی نہ ہو سکتی اور یہ بدل کے کوٹا رانی ہو گیا۔ سلطان صدر الدین نے 1325 سے 1327 تک 2 سال اور 7 ماہ حکمرانی کی۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے پسماندگان میں اس کی بیوہ کوٹا رانی اور اس کا نابالغ بیٹا حیدر رہ گئے۔ بیٹا حیدر ابھی نابالغ تھا، چنانچہ کوٹا رانی کے امرائے دربار کے مشورے سے سابق حکمران راجا سہت دیو کے بھائی ادویان دیو کو واپس بلا کر تخت اس کے حوالے کیا اور خود بھی اس کی زوجیت میں چلی گئی۔ ادویان دیو بہت ہی کم ہمت اور سست الوجود انسان تھا۔ اس نے ملک کی حکمرانی کے سارے اختیارات کوٹا رانی کے ہاتھ میں دے دیے اور وہ نہایت خوش اسلوبی سے ان سے عہدہ برا ہوتی رہی۔ اس نے شاہ میر کو عہدہ وزارت پر فائز کیا۔ 4 سال تک ملکی معاملات بخیر و بخوبی سر انجام پاتے رہے، لیکن پھر ایک سنگین صورتحال پیدا ہوگی۔ شمال سے ایک ترک سالار اچل ایک لشکر جرار کے ساتھ کشمیر پر حملہ ہوا۔ ذوالقدر خان، جسے زولجہ خان بھی کہتے ہیں، کہ ظلم و ستم کا نقشہ عوام کی آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور خوفزدہ ہو گئے۔ ادویان دیو اس قدر گھبرا گیا کہ تخت و تاج چھوڑ کر تبت کی طرف بھاگ گیا، لیکن کوٹا رانی جو اپنے باپ کے زیر سایہ زولجہ کے ہنگامے دیکھ چکی تھی، مستقل مزاجی سے مردانہ وار اپنی جگہ ڈٹی رہی۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور تمام وزراء، امراء اور سربراوردہ اشخاص کو اکٹھا کیا اور ان کی قومی غیرت کو للکارا۔ ان پیغامات سے لوگوں کے دلوں میں نیا جوش و جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ متفق ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس بار کشمیریوں نے اپنی شجاعت و جوانمردی سے تیغ زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ شکست کھا کر پسپا ہو گیا۔ شاہ میر خوشی کے شادیانے بجاتا ہوا رانی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رانی نے اس کی خدمات کی پوری داد دی اور نہایت عزت و افزائی کے ساتھ کی۔ اس کے ساتھ پورے ملک میں شاہ میر کی شجاعت اور جوانمردی کی دھاک بیٹھ کی۔ لوگ اس کے کارناموں کے راگ الاپنے لگے۔ جب حالات معمول پر آ گئے اور دشمن کی طرف سے بالکل اطمینان ہو گیا تو کوٹا رانی نے مفرور ادویان دیو کی تلاش شروع کر دی اور اسے تبت سے لا کر پھر سے تخت پر بٹھایا۔ اسی امن و امان کی صورتحال میں ادویان دیو 15 سالہ حکمرانی کے بعد 1343 میں وفات پا گیا۔ کوٹا رانی کے بطن سے اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بولا رتن تھا۔ کوٹا رانی نے 4 دن تک ادویان دیو کی موت کو خفیہ رکھا اور سری نگر سے اندر کوٹ چلی گئی۔ وہاں اس نے اپنے بھائیوں کی معاونت سے اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا۔ ادھر شاہ میر بھی ترک حملہ آور اچل کو شکست دے کر ملک سے باہر نکالنے کی وجہ سے عوام میں بہت مقبولیت حاصل کر چکا تھا۔ اس نے 1943 میں اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ ان دونوں شاہ میر اور کوٹا رانی کے درمیان ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ شاہ میر نے سلطان شمس الدین کے نام سے کشمیر کے تخت و تاج کو سنبھالا۔ اندرونی فتنہ و فساد مٹانے کے لیے اس نے کوٹا رانی کو اپنے عقد میں لانے کی تجویز پیش کی۔ اس نے مصلحتاً اس وقت یہ تجویز منظور کر لی، لیکن عجلہ عروسی میں جا کر اپنے پیٹ میں خنجر گھونپ کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ کوٹا رانی نے کشمیر پر کل 50 دن ایک خود مختار حکمران کی حیثیت سے راج کیا۔ یہ تھی کوٹا رانی۔ اس طریقے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 3 عورتوں کے بارے میں ہم آپ کو بتایا، کوٹا رانی، دیدہ رانی اور جے داوی، جو اپنے عہد میں انتہائی مشہور و معروف خواتین رہی، جنہوں نے کشمیر کے معاملے پہ یا کشمیر کی جو حیثیت ہے اس کے اوپر اپنا لوہا منوایا۔ تو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ ہماری حبا خاتون پہ ہوگی۔ تو تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔